آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیشہ فیسینیٹنگ رہا ہے سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے لیے۔ اس کی شروعات 1950s میں ہوئی تھی جب کمپیوٹر سائنٹسٹ جان میکارتھی نے یہ ٹرم ان مشینز کے لیے یوز کیا جو مصنوعی طور پر سوچنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس پر کام ہوتے گیا اور سائنٹسٹ اور ریسرچرز اس چیز پہ بلیو کرتے تھے کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا جب مشین انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت رکھیں گے، لیکن پبلک کے لیے یہ ایک سائنس فکشن مووی کی طرح تھے۔ 1960s 70s پر اس پر کام ہوتا رہا لیکن کچھ خاص ریزلٹس نہیں مل رہے تھے۔ 1980s اور 90s میں ایک نئی زندگی ملی ہے AI کو، کیونکہ کمپیوٹنگ پاور اور نیو الگورتھم کافی تیزی سے ڈیولپ ہو رہے تھے اور 50s کے کمپیریزن میں ریسرچرز کے پاس ڈیٹا زیادہ آ رہا تھا۔ اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس گرو ہونے لگا اور اس کے ایپلیکیشنز میڈیسن، لا اور مختلف پروفیشنز میں دیکھنے کو مل رہا تھا۔ لیکن اصل کہانی کی شروعات 2000 سے ہوئی جب انٹرنیٹ اور میسو ڈیٹا کی اویلیبلٹی آ جاتی ہے ریسرچر کے پاس، تو اس سے وہ مختلف مشینز کو ٹرین کرنے لگے۔ اس چیز کو ڈیپ لرننگ کا نام دے دیا گیا، جہاں پر مشینز اپنے ایکسپیرینس سے سیکھنے لگے، جو کہ پہلے صرف انسان ہی کر سکتے تھے۔ مشینوں میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی اور اسی دوران کمپیوٹرز میں یہ صلاحیت بھی آنے لگی کہ وہ اپنے اراؤنڈ دنیا کو دیکھ سکتے تھے اور اسے سمجھ سکتے تھے، اور اس چیز کو ہم کمپیوٹر ویژن اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا نام دیتے ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو کمپیوٹرز میں دیکھنے کو مل رہی تھی کہ وہ ٹرائل اور ایرر کے ذریعے نئی نئی چیزیں سیکھ رہے تھے، جسے ری انفورسمنٹ لرننگ کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایڈوانسمنٹس آتی گئیں، نئی نئی پاسبلٹیز ہمارے سامنے آئیں، سیلف ڈرائیونگ کارز ہمیں دیکھنے کو ملے، روبوٹکس اور گیمنگ میں بھی نئی نئی چیزیں آتی گئیں، اور اس چیز کو میڈیکل ڈائگنوسس کے لیے بھی یوز کیا جا رہا ہے۔ اور جو فونز میں آپ کے ورچوئل اسسٹنٹس ہیں جیسے سری ہو گیا ہے، گوگل، یہ آپ کے کویسچنز کو آنسر کر سکتے ہیں اور دوسرے کاموں کے لیے بھی ان کا یوز کیا جاتا ہے۔ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہی مقصد ہے کہ ان سے وہ کام کیے جائیں جو انسان کر سکتے ہیں، جیسے کہ آبجیکٹس کو ریکگنائز کرنا، یا کسی کی وائس کو ریکگنائز کرنا، یا ویڈیوز اور امیجز کو ریکگنائز کرنے کے لیے بھی AI کا یوز کیا جاتا ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی ڈیسیجن میکنگ کے لیے بھی AI کا یوز کیا جا رہا ہے۔ جب اس کی شروعات ہوئی تو AI صرف بیسک کاموں کے لیے یوز کیا جاتا تھا، جیسے پرابلم سالونگ یا بیسک کمپیوٹنگ کے لیے، لیکن جیسے ہی ہمارے پاس زیادہ ڈیٹا آنے لگا اور کمپیوٹنگ پاور زیادہ ہونے لگی تو اس سے AI میں بھی ایڈوانسمنٹ آتی گئیں، ہمارے پاس نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی گئیں جس سے ہم AI کا یوز کر کے نئی نئی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اور ایسے کئی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کیے گئے جن میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ انسانوں کی طرح سوچ سکیں اور اسی مطابق نئے نئے فیصلے کر سکیں۔ لیکن سب سے بڑی اناؤنسمنٹ ریسنٹلی نومبر 2022 میں ہوئی جب اوپن AI کے نام سے ایک کمپنی نے ChatGPT کو انٹروڈیوس کیا گیا، جو کہ ایک لینگویج ماڈل ہے، انہی ٹیکنالوجیز پہ بیسڈ ہے، جہاں پر ڈیپ لرننگ، نیچرل لینگویج پروسیسنگ اور ری انفورسمنٹ لرننگ کے ذریعے اسے ایسے ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کنورسیشن کر سکتا ہے، پوئٹری لکھ سکتا ہے، ایسیز اور بک لکھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ آپ ایک چیٹ باٹ سے بات کر رہے ہیں، وہ ایسے ایسے آنسرس آپ کو دیتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور سب سے بڑی صلاحیت اس کی یہی ہے کہ وہ ہیومن لائک ٹیکسٹ جنریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے انٹرنیٹ سے بلینز آف پیرامیٹر سے ٹرین کیا گیا ہے، اور اسی ڈیٹا کو یہ یوز کر کے نئے ٹیکسٹ جنریٹ کرتا ہے، جس سے یہ پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اسے ایک انسان نے لکھا ہے یا روبوٹ نے۔ ChatGPT کے کئی کیپیبلٹیز ہیں، اسے ہم ایز اے چیٹ باٹ، ورچوئل اسسٹنٹ، لینگویج ٹرانسلیشن اور کانٹینٹ کریشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ رائٹرز کے لیے شاید یہ ایک بری خبر ہے، کیونکہ اگر اسے زیادہ تر انڈسٹریز میں امپلیمنٹ کیا گیا، کمپنیز کو رائٹرز کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اسی ٹیکنالوجیز کا یوز کر کے اپنے لیے کانٹینٹ بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ChatGPT کو انٹروڈیوس کیا گیا، ایک ہی ہفتے میں ملین یوزرز اسے استعمال کرنے لگی، جو کہ فاسٹسٹ پلیٹ فارم ہے، جو کہ اتنے کم ٹائم میں اتنے فالوورز حاصل کر سکا ہے۔ 2 ہی مہینے میں 100 ملین یوزرز اسے استعمال کرنے لگے، جو کہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام سے بھی آگے رہا ہے اس چیز میں۔ ایک اور چیز جو لوگوں کے لیے کافی فیسینیٹنگ تھا وہ یہ کہ ChatGPT نے USMLE، جو کہ ایک ٹفسٹ ایگزامز ہوتا ہے ڈاکٹرز کے لیے، اسے پاس کرنے میں بھی کامیاب رہا، اور WHARTON MBA کے ایگزام کو بھی پاس کرنے میں بھی کامیاب رہا، اور اسٹوڈنٹس اس چیز کا بہت ہی زیادہ استعمال کرنے لگے ایسیز اور اپنے ہوم ورک کو کرنے کے لیے۔ ٹیچرز کے لیے بھی یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ اگر اس چیز کا رجحان زیادہ بڑھنے لگا تو اسٹوڈنٹس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بڑی آسانی سے اپنے ہوم ورکس وغیرہ کو
کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جیسے ہی چیٹ جی پی ٹی کا نام سامنے آیا تو سب سے بڑا دھچکا گوگل کو لگا, کیونکہ سرچ انجن میں پچھلے 20 سالوں سے گوگل ڈومینیٹ کرتا رہا ہے. 90% کسٹمرز گوگل کے پاس ہیں اور صرف 10% مائکروسافٹ کے پاس, اور گوگل اپنے زیادہ تر ریونیوز بھی سرچز کے تھرو جنریٹ کرتا ہے. 60% اسی ریونیو پہ ریلائی کرتا ہے. اسی کے بنا پر نئے نئے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرتا رہتا ہے. اور اگر چیٹ جی پی ٹی مائکروسافٹ میں انٹیگریٹ ہو جاتا ہے تو اس سے گوگل اپنے کسٹمر بیس کو لوز کر سکتا ہے, کمپنی کے لیے ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتا ہے. مائکروسافٹ نے 2019 میں اوپن اے آئی کے ساتھ کولیبریشن کرتے ہوئے $1 بلین انویسٹ کیے تھے, اور ریسنٹلی $10 بلین اور انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے, جس سے یہ پراسپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مائکروسافٹ جلد ہی چیٹ جی پی ٹی کو اپنے سرچ انجن بنگ میں انٹیگریٹ کر لے گا. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے گوگل کے سی ای او سندر پچائی نے ایک بلاگ پوسٹ میں اپنے اے آئی چیٹ بوٹ جسے بارڈ کا نام دیا گیا ہے اسے انٹروڈیوس کیا. بلاگ پوسٹ میں اس نے لکھا کہ گوگل اس چیز پہ کافی سالوں سے کام کرتا رہا ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ تورو چیکنگ کے بعد ہی اس چیز کو پبلک کے سامنے لایا جائے. اور اس نے یہ بھی لکھا کہ 1-2 ہفتوں میں ہم اس پلیٹ فارم کو کچھ ٹرسٹڈ پارٹنر کے تھرو ٹیسٹ کرنے والے ہیں, اس کے بعد ہی اسے پبلک کیا جائے گا. اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد گوگل اور مائکروسافٹ دونوں نے اپنے پریزنٹیشن رکھے سرچ انجن کے فیوچر کے بارے میں. مائکروسافٹ نے کافی اچھی پریزنٹیشن دی اور اس چیز پر کافی زور دیا کہ سرچ انجن کو ریولوشنائز کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے 20 سالوں میں سرچ انجن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہم نے اپنے لینگویج ماڈل میں کافی انویسٹمنٹ کی ہے اور جلد ہی اس چیز کو پبلک کے سامنے لے آئیں گے. گوگل نے بھی اسی چیز کے بارے میں پریزنٹیشن رکھا تھا, لیکن گوگل نے ایک ویڈیو جاری کیا جہاں پر اے آئی لینگویج ماڈل بارڈ کچھ کویسچنز کا آنسر دے رہے تھے, اور وہاں پر یہ سوال پوچھا گیا کہ میں اپنے 9 سال کے بچے کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ڈسکوری کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں. اور گوگل نے وہاں پر کچھ ایگزو پلانٹس کی ڈسکوری کے بارے میں لکھا جو کہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے. اسی دوران گوگل کو $100 بلین کا لاس سہنا پڑا اس ایرر کی وجہ سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اے آئی وار گوگل اور مائکروسافٹ دونوں میں سے کون جیت سکتا ہے؟ فی الحال تو گوگل پینک میں دکھ رہا ہے اور لگ تو ایسے رہا ہے کہ گوگل چیٹ جی پی ٹی کو کمپٹیشن نہیں دے سکتا, لیکن گوگل از اے ہیوج کمپنی اور ابھی یہ تاثر دینا کہ گوگل پیچھے ہے اس چیز میں, اٹس ٹو ارلی ٹو سے.